الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے اور اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا. تلاوت کردہ آیات کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اپنے رب کا نام جپا کر اور بڑی بات ہے کہ سب سے کٹ کر اسی سے جڑ جا. تیری زبان سے یہی جاری ہو نداریں و غیر از تو فریاد رس نداریں و غیر از تو فریاد رس کوئی عاصیہ لا خطا بخش بس. کیونکہ وہ مشرق و مغرب کے سب باشندوں بلکہ تمام اشیاء کا پروردگار ہے. اس لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں بس تو اسی کو اپنا کارساز حامی کر سمجھ. اور اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. اور یہ بات یقینی طور پر جان دو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کی عبادت یعنی اللہ تعالیٰ کی یکتائی کو توحید کہتے ہیں. عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے توحید ربوبیت اور توحید الوہیت کا اقرار لیا تھا. توحید ربوبیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کو پالنے والا ہے, اللہ تعالیٰ ہی سب کو رزق دینے والا ہے, اللہ تعالیٰ ہی انسان کو پرورش کا سامان مہیا کرنے والا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہی انسان کی نگرانی اور اس کی حفاظت کرنے والا ہے, اور اللہ تعالیٰ ہی کام آنے والا ہے. اور انسان کو جتنے بھی دنیا میں دکھ درد ملتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی اس کا ساتھ نبھانے والا ہے. تیرے سوا سارے سہارے کمزور سب اپنے لیے ہیں تو سب کے لیے. اور اللہ تعالیٰ اس میں یکتا ہے, وہ کسی کی مدد نہیں لیتا اور نہ ہی اس کو اس کی حاجت ہے. اور توحید الوہیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ذات و صفات میں یکتا ماننا اور اس کے عبودیت یعنی عبادت میں اور معبود و عظمت میں یکتا ماننا اور عبادت کا مستحق ماننا. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ
يدهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. اور اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی نسلوں کو نکالا اور ان سے خود انہی کے افعالوں پر اقرار لیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے یہی جواب دیا، ہاں. سب نے گواہی دی، قالوا بلى شہیدنا، ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں. مسند احمد میں باسناد حسن حضرت عبی بن کعب اسی آیت مبارکہ کی تشریح میں کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا تو قیامت تک پیدا ہونے والی روحیں جمع ہو گئی، ساری روحیں نکل آئیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی الگ الگ جماعتیں مقرر فرما دی. یعنی نبیوں کی الگ جماعت، فرشتوں کی الگ جماعت، مسلمانوں کی الگ جماعت، کافروں کی الگ جماعت، نیکوں کی الگ جماعت اور بدوں کی الگ جماعت مقرر فرما کر سب کو بولنے کی طاقت اور قوت دی اور ویسی ہی شکلیں بنائی جس طرح دنیا میں بنانی منظور تھی. اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا، آپ ہی ہمارے رب و مالک و مختار ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ساتوں آسمانوں اور زمینوں اور تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو تم پر گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ تم نے میری ربوبیت کا اقرار کر دیا ہے. کہیں یہ نہ ہو کہ تم یہ کہو کہ ہمیں معلوم نہ تھا، ہم بھول گئے ہیں. اعلموا انہ لا الہ غیری، یہ جان لو کہ میرے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے اور تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. سب نے اس کا اقرار کیا، اعلموا انہ لا الہ غیری، کہ ہم آپ کے سوا کسی کو عبادت کا مستحق نہیں جانیں گے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اس قول و اقرار کو یاد دلانے کے لیے تمہارے پاس رسولوں اور نبیوں کو بھیجوں گا اور ان پر کتابیں بھی اتاروں گا. سب نے اس کا اقرار کیا، لا الہ الا انا غیر، کہ آپ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے. اسی کلمہ طیبہ کی یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رسولوں اور نبیوں کو بھیجا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، اور ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر سب سے پہلے اس نے اس پر یہ وحی نازل کی کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس میری ہی عبادت کرو. اور سب سے پہلے ہر ایک نبی اپنے اپنے زمانے میں اللہ کی عبادت کے لیے لوگوں کو بلاتا رہا. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. اور اگر ہماری طرف سے تمہاری طرف کوئی رسول بھیجا جائے، ہدایت کرنے والا بھیجا جائے تو اس کی پیروی کرنا، اور جو مسلمان اس کی پیروی کرے گا وہی مسلمان کامیاب ہوگا، اور نہ ہی کسی قسم کا خوف کرے گا اور نہ ہی وہ مسلمان غم اٹھائے گا. اور ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق فرمایا، لقد ارسلنا نوحا الى قومه قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس رسول بنا کر بھیجا اور انہوں نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ ٹھہراؤ، اور اگر تم اس کے خلاف جاتے ہو تو میں تم پر ایک بہت بڑے مصیبت کے دن کے آ جانے سے کا خوف کرتا ہوں. اور حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ہود علیہ السلام کے متعلق فرمایا، وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. قوم عاد کے پاس ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے بھی اسی بات کی تبلیغ کی کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں. افلا تتقون، کیا بس تم نہیں کرتے، کیا تمہیں عقل نہیں ہے. اور حضرت ہود علیہ السلام کے بعد صالح علیہ السلام کے متعلق فرمایا، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. اور قوم ثمود کے بعد ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے بھی یہی تبلیغ کی، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اور ان کے بعد
حضرت شعیب علیہ السلام کے متعلق فرمایا وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اور اہل مدین میں ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی یکتائی کی اقرار کو بلند کیا، اور ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اور آپ سب کو معلوم ہوگا کہ ان 10 دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یعنی ابراہیم السلام کی سنتوں کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ میں ان کی سیرت کے متعلق کچھ اشعار یعنی کچھ باتیں آپ سے بیان کرنا آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ پہلے پیغمبر تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے ابو الانبیاء یعنی ان کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کا باپ ابو الانبیاء کہا، اور خلیل اللہ، امام الناس اور حنیف کہہ کر پکارا۔ ابراہیم علیہ السلام کے نام کے بارے میں بائبل یعنی جو عیسائیوں کی کتاب ہے بائبل میں اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب کر کہتے ہیں کہ دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے تو بہت قوموں کا باپ ہوگا۔ اکثر انبیاء کرام انہی کی نسل میں سے ہیں، اور خاتم النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی نسل میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کے متعلق آتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام بہت ہی مہمان نواز تھے، یعنی بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، یعنی مہمان کی تلاش میں 2 میل تک کا سفر طے کیا کرتے تھے، اور آپ کا اللہ پر بھروسہ اتنا کچھ یوں تھا یعنی توحید اتنی پختہ تھی کہ آپ 99 برس کی عمر تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی تمنا تھی، ان کو اولاد کی بہت ہی تمنا تھی۔ آپ علیہ السلام نے اولاد کے بارے میں اللہ سے دعا کی، 99 برس کی عمر میں اولاد نہ تھی مگر رب سے دعا مانگا کرتے تھے۔ انداز کیا تھا؟ مایوسی نہ تھی، کسی قسم کی گھبراہٹ نہ تھی، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ تھا۔ اللہ آپ اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ کے دعا کیا کرتے تھے؟ اسما یعیل، اسما عربی میں کہتے ہیں سن لے، اور عربی میں عید کو عبرانی زبان میں کہتے ہیں، اللہ کا نام عید کا عبرانی زبان میں کہتے ہیں، اور مطلب یہ کہ اے اللہ میری بات سن لے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے کی خوشخبری دی، آپ نے اس کا نام اسماعیل ہی رکھ دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ علیہ السلام اپنی بیوی اور بیٹے اسماعیل کو گھر سے دور عرب کے تپتے ریگستان میں چھوڑ دیا، جہاں اللہ کی قدرت سے چشمہ پیدا ہوا اور آبادی آہستہ آہستہ آبادی بھی بڑھی، اور جسے ہم آب زمزم کہتے ہیں۔ پھر اب جب آپ نوجوان ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آئے۔ آپ نے کہا میرے پیارے بیٹے، میں نے دیکھا ہے کہ خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اور توحید کا عالم دیکھیے، ان کی توحید کا معیار یہ تھا کہ باپ بیٹا دونوں نے اپنے آپ کو اللہ کی رضا پر چھوڑ دیا۔ اس آزمائش میں جب آپ ہوئے اترے تو اللہ نے انہیں امام الناس کا خطاب دیا، اور سنت ابراہیمی کی یاد دہانی کے لیے ہم 10 ذو الحجہ کو قربانی کرتے ہیں، اور ان کی توحید کی مثال اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کچھ دیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے باپ آزر کو دعوت دی، یہ کہا کہ اے آزر، تم کن کی عبادت کرتے ہو؟ تم جن کی عبادت کرتے ہو وہ صرف بت ہیں، ان میں کوئی جان نہیں ہے، نہ ہی وہ نفع اٹھا سکتے ہیں، نہ ہی وہ نفع تم کو دے سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ نقصان دے سکتے ہیں۔ میں تم کو اور تمہاری قوم کو بہت ہی دور کی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ اور ان کے بعد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اور اسی طرح ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو آسمانوں اور زمین کی بادشاہت دکھائی تاکہ وہ ہمارے اوپر ایمان پختہ کر لے، ان کی توحید پختہ ہو جائے۔ اور جب رات چھائی فلما جن علیہ الليل وغشیہ القمر، اور جب رات چھا گئی تو پھر جب رات کو ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کی طرف دیکھا تو سوچا شاید کہ یہ میرا رب ہو سکتا ہے، یعنی ستارے ہیں چمکتے ہیں، کوئی اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ میرا رب ہو سکتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم السلام نے کچھ دیر بعد دیکھا تو ستارے جھک گئے، کہا یہ کیسا رب ہے، یہ میرا رب نہیں ہو سکتا جو جھک گیا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے فلما رأى القمر بازغا، چاند کی طرف دیکھا
تو سوچا شاید یہ میرے رب ہو سکتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں. وہ جب تھوڑی دیر بعد وہ بھی چھپ گیا تو انہوں نے کہا نہیں یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا. اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے اللہ قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الظالمين. اے اللہ مجھے ہدایت دے کہیں میں قوم ظالم قوموں کے لوگوں میں سے نہ ہو جاؤں. پھر جب صبح ہوئی فلما رأى الشمس بازغة تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سورج کی طرف متوجہ ہو کر کہا شاید یہ میرا رب ہو سکتا ہے. اتنا بڑا سورج ہے پوری کائنات کو روشنی دیتا ہے, اتنا بڑا ہے کوئی اسے کچھ نہیں کر سکتا, شاید یہ میرا رب ہو سکتا ہے. اور جب وہ بھی چھپ گیا تو انہوں نے کہا اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہا انی بریء مما تشرکون, جنہیں تم شریک ٹھہراتے ہو میں ان سے بری ہوں. یہ کوئی رب نہیں ہے, ان میں سے کوئی الہ ہونے کے قابل نہیں ہے. انہوں نے سوچا یہ سب کچھ بنایا تو کس نے بنایا, یہ سب کچھ آیا تو کہاں سے آیا. انہوں نے سوچا اور دعا کی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. انہوں نے اپنے چہرے کو آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا اے میرے رب تو ہی ہے جس نے پوری کائنات کو آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا, تو ہی وہ مالک ہے اور میں ان سب شریکوں سے بیزار ہوں. اور ان کے بعد میں اپنے موضوع پر آتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کی اور قرآن مجید میں آتا ہے یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر الا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن اکثر الناس لا يعلمون. اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے تو انہوں نے کہا اے میرے جیل کے ساتھیوں, انہوں نے ادھر بھی تبلیغ کا کام نہیں چھوڑا. انہوں نے کہا اے میرے جیل کے ساتھیوں کیا جدا معبود اچھی ہے یا ایک زبردست معبود اچھا ہے, اور جن کی تم پوجا کرتے ہو یہ صرف نام ہی کے نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو ان کی پوجا کرنے کی کوئی دلیل ہی نہیں اتاری, اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہی واجب العمل ہے, اور اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے کہ صرف میری ہی عبادت کرو. ذالک الدین القیم, یہی سیدھا راستہ ہے. ولکن اکثر الناس لا يعلمون, اور ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے. اور ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا وقال المسیح یا بنی اسرائیل اعبدوا اللہ ربی وربکم. اور عیسیٰ بن مریم نے بھی بنی اسرائیل تم صرف اللہ کی عبادت کرو, انہوں نے بھی صرف اللہ کی یکتائی کا اقرار کیا, انہوں نے بھی یہی دعوت دی. اور سب سے آخر میں ہمارے پیارے نبی خاتم النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جن کے بعد نزول وحی کا سلسلہ ختم کر دیا گیا, نبی اور رسولوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد. اللہ تعالیٰ نے کہا فرما دیجیے میں بھی آپ کی طرح کا ایک بشر ہوں, ایک انسان ہوں, میری تخلیق بھی مٹی سے ہی ہوئی ہے, مگر فرق صرف اتنا ہے کہ میرے اوپر اللہ کی وحی اترتی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم اترتا ہے کہ تم صرف میری ہی عبادت کرو. ان سب قل انما هو الہ واحد واننی بریء مما تشرکون, اور جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان سے بیزار ہوں, میں ان سے بری ہوں. میں صرف اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور تم کو بھی اسی بات کا حکم دیتا ہوں. ان سب پرانی آیتوں کو غور و فکر کرنے سے یہ بات کا معلوم ہوتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی نبی اور جتنے بھی رسول آئے سب کا ایک ہی حکم تھا کہ لا الہ الا اللہ کا حکم تھا, صرف رسالت کا فرق ان کے زمانے کے اعتبار سے تھا. اور کیا کلمہ طیبہ کا اقرار کر لینے سے انسان مسلمان ہو سکتا ہے, انسان مومن ہو سکتا ہے؟ نہیں. جو مسلمان کلمہ طیبہ کا اقرار کر لیتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے, اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے, زندگی میں جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں ان میں اللہ اور اللہ کی شریعت یعنی اللہ اور اللہ کے قرآن کو مد نظر رکھتا ہے, وہی انسان کامیاب ہے, وہی انسان نجات پانے والا ہے. یعنی زبان سے صرف کلمہ طیبہ کا اقرار کرنے سے کوئی مومن مسلمان نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح
انسان جب کلمہ طیبہ کا اقرار کر لیتا ہے اور ان کے مطابق کوئی عمل نہیں کرتا، کسی قسم کا کوئی فیصلہ ہے قرآن و سنت کے مطابق نہیں کرتا، تو اس کلمہ طیبہ کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں، نہ ہی وہ قیامت میں اس کی بشارت دے سکتا ہے، نہ ہی اس کلمہ طیبہ اس کو نجات دلا سکتا ہے۔ اسی طرح کلمہ طیبہ کی فضیلت کتنی ہے، حدیث مبارک میں آتا ہے ما من عبد قال لا الہ الا اللہ ثم مات على ذلك الا دخل الجنہ، جو مسلمان بھی کلمہ طیبہ کا اقرار کر لیتا ہے اور وہ اسی حالت میں مر جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ سیدھا جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور یہ کلمہ طیبہ جڑ ہے، یعنی باقی جتنے بھی اعمال ہیں، روزہ، زکات، حج وغیرہ، یہ سب کی جڑ ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارک میں آتا ہے الایمان بضع و 70 شعبہ، یعنی ایمان کے 70 سے زائد درجے ہیں، فافضلها قول لا الہ الا اللہ، ان میں سے سب سے افضل جو درجہ ہے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لینا، اور سب سے ادنا و ادنا ہے اماطہ العذاب، یعنی کوئی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا لینا۔ انسان اپنے ایمان کا جائزہ جہاں سے بھی لے سکتا ہے کہ اگر راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز آ گئی ہے، اگر اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یار یہ ایسی چیز آئی ہے جس سے میرے دوست کو پریشانی، مسلمان بھائی کو پریشانی ہو سکتی ہے، اسے تکلیف ہو سکتی ہے، اس کے دل میں اگر یہ بات آتی ہے تو سمجھ لو اس کے دل میں کچھ نہ کچھ ایمان باقی ہے، اور اگر اس کے دل میں یہ بھی بات نہیں آتی کہ اس سے میرے مسلمان بھائی کو تکلیف ہو سکتی ہے، کوئی پریشانی آ سکتی ہے، تو سوچ لو اس کے دل میں رئی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں بچا۔ اور حدیث میں آتا ہے والحیاء شعبۃ من الایمان، جس طرح کلمہ طیبہ ایمان کا ایک جز ہے، اور الطریق من الحیاء والحیاء شعبۃ الایمان، حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، یعنی جس انسان میں حیا نہ ہو، حدیث میں ہے اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، یعنی جس مسلمان کے دل میں حیا نہ ہو اسے کلمہ طیبہ کا کوئی فائدہ نہیں، اسے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ جو جی چاہے کرے۔ اور اسی طرح ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے، قرآنی آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے، ان سب احادیث کو مد نظر رکھتے ہوئے، ہم سب کو کلمہ طیبہ کا اقرار ہم نے کیا ہوا ہے، لیکن اس کے مطابق عمل بھی کرنا چاہیے۔ اور اس سے یہ بھی بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ عمل والا کوئی اجر والا کوئی عمل ہے تو وہ اللہ ذو الجلال والاکرام کا نام ہے۔ پوری کائنات میں اگر کسی نام کا سب سے زیادہ وزن ہے تو وہ اللہ ذو الجلال والاکرام کا نام ہے۔ پوری کائنات میں سب سے زیادہ اجر والا کوئی عمل ہے تو وہ اللہ ذو الجلال والاکرام کی توحید ہے۔ اس کی ایک اور مثال میں اور دیتا ہوں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ تمام انسانوں میں سے ایک انسان کو سامنے لائیں گے اور فرشتوں کو کہیں گے کہ اس کی جتنی بھی برائیاں ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، جتنا بھی نامہ اعمال ہے، وہ سب کے سامنے لایا جائے۔ فرشتے اس کے نامہ اعمال سامنے لائے جائیں گے تو دیکھا جائے گا کہ 99 رجسٹر گناہوں کے بڑے ہوں گے۔ 99 رجسٹر یعنی ایک رجسٹر کی لمبائی جو ہوگی، انسان کی نظر جہاں تک جاتی ہے ایک رجسٹر کی لمبائی بھی اتنی ہوگی، اور 99 رجسٹر گناہوں کے ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ اسے پوچھیں گے کیا تم پر زیادتی ہوئی ہے، کیا فرشتوں نے تم پر ظلم کیا ہے؟ کہیں گا نہیں، اے اللہ میرے پر کوئی ظلم نہیں ہوا، یہ سب میرے ہی اعمال ہیں، میں نے ہی کیے ہیں، میرے گناہ ہیں، میں اس کا اقرار کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ آخر میں فرمائیں گے تجھ پر کوئی ظلم و زیادتی نہیں کی جائے گی۔ وہ کہے گا اے اللہ میرا کون سا عمل ہے، میں نے کون سا ایسا عمل کیا ہے جس سے میرے اوپر زیادتی نہیں کی جائے گی؟ تو اللہ تعالیٰ ایک لفافہ اپنے پاس سے نکال کر فرشتوں کو پکڑائیں گے۔ وہ کیا ہوگا؟ فقط بذاک اللہ، جس پر میرے رب کی توحید کے سوا کچھ نہ ہوگا، یعنی لا الہ الا اللہ کا اقرار ہوگا بس، یعنی مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کا اقرار کیا ہوگا، اسے دل میں بسایا ہوگا، جس کی وجہ سے اس میزان میں اور 99 رجسٹر وزن میں ہلکے ہو جائیں گے، اور لا الہ الا اللہ کا جو قدرہ ہوگا وہ وزنی ہو جائے گا۔ اور ہم سب کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق عمل کیا کریں، اور جس دنیا میں جتنے بھی معاملات ہیں ان کے مطابق عمل کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آخر تو معلوم ہوگا کہ انتظار آنے میں ایک دو دن رہ گئے ہیں تو ان کے مطابق قربانی کے متعلق ایک دو حدیث کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ابو داؤد کہتا ہے کہ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ یوم عرفہ یعنی 9 ذو الحجہ اور یوم نحر جسے 10 ذو الحجہ یعنی قربانی کا دن کہا جاتا ہے ہم اہل اسلام کے عقیدے ایام ہیں یہ کھانے اور پینے کے دن ہیں یعنی یوم عرفہ کا اتنی فضیلت والا دن ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے متعلق بہت ہی فضیلتیں بیان کی ہیں اور کچھ حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمان اس دن کا روزہ رکھتا ہے یعنی 9 ذو الحجہ کا اس کے 2 سال یعنی کچھ سالوں کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں اس میں کبیرہ گناہ نہیں آتے صرف صغیرہ گناہ آتے ہیں کبیرہ گناہ صرف اللہ تعالیٰ سے توبہ ہی کے ساتھ معاف کیے جا سکتے ہیں اور صحیح مسلم میں اونٹ نہر کرنے کا طریقہ آتا ہے یعنی حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک آدمی کے پاس سے گزرے اور وہ اپنی قربانی اونٹ کو بٹھا کر یعنی اسے بٹھا کر نہر کر رہا تھا انہوں نے فرمایا اے اسے اٹھا کر ذبح کیا کرو کیوں نہ کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یعنی اونٹ کو کھڑا کر کر اس کی ایک ٹانگ کو باندھ کر پھر اسے نہر کیا جا سکتا ہے اور صحیح مسلم میں ایک اور روایت آتی ہے کہ قصاب یعنی جو انسان قربانی کرنے کے لیے جسے ہم بلاتے ہیں اسے ہم اجرت کے بدلے گوشت نہیں دے سکتے یعنی کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار مجھے پیسے نہ دو اس کے بدلے گوشت دے دو اسے ہم گوشت نہیں دے سکتے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ جانور کا گوشت اور ان کی کھال صدقہ کرو یعنی کھال کچھ مسلمان بھائی ایسے ہوتے ہیں جو ذبح کرنے والوں کو ہی اس کی کھال دے دیتے ہیں اور یہ بھی طریقہ جائز نہیں صحیح مسلم میں روایت ہوتی ہے اور ابن ماجہ میں آتی ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے یعنی کچھ بھائی وضو کرتے ہیں لیکن انجانے میں یا انہیں معلوم نہیں ہوتا وہ اونٹ کا گوشت کھا بیٹھتے ہیں لیکن یہ معلوم انہیں ہونا چاہیے کہ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے گائے بکری بیل وغیرہ کا گوشت کھانے سے وضو نہیں ٹوٹتا جو مسلمان بھائی اونٹ کا گوشت کھائے وہ دوبارہ وضو کرے اس کے لیے لازم ہے اور ایک روایت میں آتا ہے سب مسلمان بھائی اپنی اپنی قربانی کے لیے جو جانور ڈھونڈ رہے ہیں انہیں ایک بات کے لیے معلوم ہونا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 قسم کے جانور قربانی پر نہیں آتے یعنی کس قسم کے جو لنگڑا ہو یعنی جسے چلا نہیں جا رہا ہو اور ایک اندھا جسے صحیح نظر میں نہ آ رہا ہو اور ایک بیمار جو بہت ہی بیمار ہے اور ایک ایسا جانور جو بہت ہی کمزور ہو چکا ہے بہت ہی کمزور جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے اور اسی طرح حصوں کے متعلق آتا ہے کہ گائے میں 7 حصے رہتے ہیں اور اونٹ میں 10 حصے اور بکرا تو اوسط کو معلوم ہوگا کہ اس میں ایک ہی حصہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللهم ارزقنا حسن الخاتمة واجعل آخر كلامنا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم آمين يا رب العالمين بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالقرآن والذكر العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة